بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ہر کوئی ماہ رمضان کی آمد پر خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار مومن بندے کو سال بھر رہتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، زہد و تقوی، جہاد، خاکساری، مساوات، صدقہ و خیرات، رضا الہی، جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں مومن کے اندر فکر آخرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ ماہ مبارک ایک سال بعد ہمارے پاس صرف ایک مہینے کے لیے مہمان بن کر آتا ہے۔ ہم اپنے ذہن میں اگر تصور کریں کہ جب ہمارے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا کہ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کے آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی ان کے لیے زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، مہمان کے لیے مختلف قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری کی جاتی ہے تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے، اس کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اور رمضان آنے سے پہلے جو ہمارے اندر کمی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنی چاہیے۔ رمضان کے آنے سے قبل اپنے دل کو حسد، کینہ، بغض، خواہشات نفس، عداوت، ناشکری اور نافرمانی سے پاک کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسے دل میں تقوی، زہد اور اخلاص نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور دل کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر یہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو کہ وہ دل ہے۔ اور رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے اندر جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہیں، برائیاں ہیں، ظاہری باطنی، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم ایک طرف تو نیکیاں کرتے ہیں اور دوسری طرف برائیاں بھی نہیں چھوڑتے۔ اس طرح اعمال کا ذخیرہ نہیں بن پاتا، بلکہ برائی کے سمندر میں ہماری نیکیاں ڈوب جاتی ہیں۔ اس لیے اگر رمضان میں کی ہوئی نیکیوں کو بچانا ہے تو برائیوں سے بالکل اجتناب کرنا ہوگا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُقْبَلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے کیے ہوئے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا۔ تو سوچیے، اگر ہم برائیاں بھی کرتے رہیں اور نیکیاں بھی کرتے جائیں تو کیا ایسی نیکیوں کی بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے؟ اور اسی طرح ماہ رمضان میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف اور نمازوں کا ثواب دیگر مساجد کی بنسبت زیادہ ہے، اور ویسے بھی ماہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام اعمال کو خوش اسلوبی سے کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمارا رمضان جو ہے یہ نیکیوں بھرا رمضان ہو اور ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔